أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میرے تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ کو میری ویڈیوز اگر پسند آ رہی ہیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیں، اگر سمجھ آ رہی ہے یا نہیں سمجھ آ رہی ہے یہ ضرور بتائیں۔ بے شک آپ سبسکرائب نہیں کریں، یہ میں کوئی زبردستی نہیں کروں گی، یہ ہر انسان کی اپنی مرضی ہوتی ہے، لیکن اگر کسی کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے تو مجھے ضرور کمنٹس کریں۔ اب ہم لفظ بنانا سیکھیں گے، بچوں کو سکھائیں گے، یا بچے جو گھروں میں پڑھتے ہیں یا مدارس میں یا گھر میں قاری صاحب آ کر پڑھا جاتے ہیں، تو ایک ماں کے لیے کیسے جو ہے نا پتہ چلے گا کہ ہمارے بچے کی غلطی کیا آ رہی ہے، جن کا مجہول کے ساتھ پڑھا ہوا ہے یا جو پڑھ رہی ہیں اپنا بھی صحیح کرنا چاہتی ہیں مائیں بہنیں، کیونکہ اکثریت جو ہے وہ مجہول میں پڑھی ہوئی ہے، لڑکیوں کی بھی اور ماؤں کی بھی، تو وہ بھی اپنا کیسے صحیح کر سکتی ہیں، تو اس کے بارے میں بھی بات ہوگی۔ سب سے پہلے بچوں کے بارے میں، بچے جو ہے اس تختی میں آ کر ان کا کیا امتحان ہوتا ہے کہ لفظوں کی پہچان، کیونکہ لفظ ملے ہوتے ہیں، پیچھے بھی ہم کروا چکے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی بچہ یہاں پہ آ کے تھوڑا بھول جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے ہجا کیسے کرنا ہے 3 لفظوں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خا زبر خا، لام زبر لا، خولا۔ ہمارے یہاں بچوں کا سنتے ہیں جو پڑھے ہوئے قرآن پاک ہیں یا پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ تینوں اکٹھے پڑھتے ہیں، خا زبر خا، لام زبر لا، قاف زبر قا، تینوں کو ایسے پڑھ جاتے ہیں۔ تو ایسے نہیں کرنا ہے، پہلے 2 لفظوں کو بنا کے پھر تیسرے لفظ کا جوڑ کر کے پھر ہم نے لفظ بنانا ہے۔ خا زبر خا، لام زبر لا، خولا۔ جس کو خولا نہ بنانا آئے تو یہاں پہ مثال دے کے، جیسے امی کی بہن جو ہوتی ہیں ہماری کیا لگتی ہیں، خولا، ایسے کر کے سمجھا سکتے ہیں۔ خولا، قاف زبر قا، خلق، خلق۔ اب یہاں پہ کچھ بچے، جیسے پیچھے میں نے کہا تھا، کہنے کے باوجود بھی، سمجھانے کے باوجود بھی، وہ جو ایک طرز ہوتی ہے یہاں پہ لے آتے ہیں جوڑ کرنے میں، خا زبر خا، لام زبر لا، خلا، جوڑ غلط کرنا اور لفظ صحیح بنانا، یہ چیز بھی کنٹرول کرنی ہے ان کی، کہ پہلے ہی لفظ سے لفظ کو کھینچنے نہیں دینا ہے، کیونکہ کھینچنے والی چیز وہ تھوڑی سی الف کے برابر کھینچتے ہیں وہ آگے آئیں گے، تو یہاں پہ نہیں کھینچنے دینا، زبر زیر پیش میں، خا زبر خا، لام زبر لا، خلا، قاف زبر قا، خلق۔ اب یہاں پہ ایک جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اور لیکن ذہین ہوتا ہے، ایک جو بالکل ان پڑھ ہوتا ہے، وہ ان کو یہ 2 لفظ بنانے میں کافی مسئلہ ہوتا ہے، 2 لفظ بنا کے ان کو یاد نہیں رہتا، تیسرا وہ تینوں اکٹھے جوڑ کر لیں تو صحیح پڑھ جاتے ہیں، لیکن 2 کا جوڑ نہیں ان کو آتا، ان کے لیے کیا کرنا ہے، یہ بھی ایک آزمائی ٹپ ہے اور بہت ہی زیادہ سمجھ آ جاتی ہے جتنا بھی جو کم دماغ بچہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ لائن لگا کے سمجھائیں کہ خا زبر خا، لام زبر لا، خلا، قاف زبر قا، خلق۔ یہ لائن لگی ہوئی آگے کام بہت زیادہ دیتی ہے۔ ایسے ہی اگلے لفظ میں بھی یوں، جو بچہ نہ سمجھ پا رہا ہو 2 لفظوں کا جوڑ، یہ ان کے لیے ہے۔ را زبر را، زا زبر زا، رازا، قاف زبر قا، رازقا، زال زبر زا، کاف زبر کا، ذاکا، را زبر را، ذاکرا۔ ایک چیز کا دھیان یہاں پہ یہ ہے کہ رکھنا ہے کہ ملتے جلتے لفظ میں سبق بچے کو دینا ہو تو کبھی بھی اکٹھا نہیں دیں، جیسے یہ 2 لفظ جب آتے ہیں نا تو بچہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، اس کو نہیں آتے ہیں، یہ ملتے جلتے الفاظ ہیں یہاں پہ، تو وہ بچے کو ہمیشہ پہلے یہ ایک لفظ دے کر پھر دوسرا لفظ دینا ہے، چاہے جتنا بھی ذہین بچہ ہو، یہ الگ الگ لفظ جو ہے سبق دے کر پڑھانے ہیں، ان کو اکٹھا نہیں دینا ہے۔ جب بغیر جوڑ کے پڑھتے ہیں تو تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ خلق، رزق، ذکر، قاف زبر قا، دال زبر دا، قدا، را زبر را، قدر، نون زبر نا، زا زبر زا، نازا، را زبر را، نازارا، عین زبر ع، دال زبر دا، عدا، لام زبر لا،
عدلا، ہا پیش ہو، دال دو زبر دن. اب یہاں پہ بچے پڑھتے ہیں ہودن ہو. کیسے؟ جیسے ہم ہو لفظ اردو میں پڑھتے ہیں، جیسے یہ ہو لفظ اس طرح سے ہو واو آ رہا ہے یہاں پہ ہودن، یہ لفظ اس طرح سے غلط ہو جاتا ہے، تو ہودن نہیں کرنا ہے. ہا پیش ہو، دال دو زبر دن، ہا کے فوراً بعد دال پہ دو زبر تنوین پڑھنا ہے. ہدن، آگے تھوڑا گنا کر دینا ہے، ہدن ہدن. بار بار جو بچہ یاد نہ کر سکے اسے بار بار پڑھایا جائے وہ لفظ. کسی بھی کم دماغ بچے کو چلانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اسے پہلے ایک جگہ پہ فکس کیا جائے، کیونکہ جو کم دماغ بچہ ہوتا ہے وہ زیادہ تر پھدکتا رہتا ہے، کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ کبھی تیسری جگہ. تو جب تک اسے ایک جگہ پہ جمایا نہیں جاتا، فکس نہیں کیا جاتا ہے، اس کے بعد اسے بار بار یہ کہا جائے کہ وہ لفظ پڑھے، بار بار پڑھے ایک لفظ کو. وہ جتنا زیادہ پڑھتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کا دماغ کھلتا ہے. کم دماغ بچے اسی لیے نہیں قرآن پاک صحیح پڑھ پاتے ہیں، اور کچھ تو پڑھ ہی نہیں پاتے ہیں، کچھ صحیح پڑھ نہیں پاتے ہیں. وہ اس وجہ سے کہ ایک تو وہ ایک جگہ پہ فکس نہیں ہوتے ہیں، دوسرا توجہ زیادہ بچوں میں جیسے ہوتا ہے مدارس میں توجہ نہیں دے سکتے ہیں، یہ وجہ ہو جاتی ہے. تیسرا، کسی بھی کتنے بھی کم دماغ بچے کو چلانے کے لیے یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ اسے قرآن پاک جب پڑھانا شروع کیا جائے، رحمانی قاعدے کا ایک ایک لفظ اسے اتنا پڑھایا جائے کہ ایک دن اس کا جو ہے نا وہ چیز دماغ میں اس کے بیٹھ جائے. زیادہ پڑھنے پر ہی جس طرح جتنی محنت کی جائے اتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اسی طرح ہوتا ہے کہ محنت کرنا پڑتی ہے بچے کو بھی اور ایک استاد کو بھی، اور ایک ماں کے لیے بھی یہ ہے کہ اگر وہ اپنے بچے کو گھر میں دیکھنا چاہتی ہے کہ گھر میں اگر قاری صاحب آ رہے ہیں تو وہ ڈیلی اسے دیکھے کہ میرے بچے نے کیا سبق لیا ہے، کس طرح لیا ہے، اسے آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے، اس کی ادائیگی صحیح ہے یا نہیں ہے. تو ادائیگی میں جو غلطی آ رہی ہے ایک ماں کو جب پتہ ہوگا تو وہ بچے کی صحیح کروا سکتی ہے. جیسے اسکول کے کام کی فکر ہوتی ہے، ایسے ہی قرآن پاک کے سبق کی بھی فکر ہونی چاہیے. 15 منٹ لازمی قاری کے آنے سے پہلے اسے ٹائم دینا چاہیے کہ بچہ سبق یاد کر لے. ماں کو آتا ہوگا تو وہ ایزیلی اسے یاد کروا سکتی ہے. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے بار بار پڑھانا. صا زبر صا، دال زبر دا، صادا، قاف زبر قا، صدقہ. حا زبر حا، سین زبر سا، حسا، نون زبر نا، حسانا، حسانا. حمزہ زبر آ، اسے الف نہیں پڑھنا ہے، حمزہ پڑھنا ہے. بچہ یہاں پہ الف پڑھ جاتا ہے. حمزہ زبر آ، میم زبر ما، آما، را زبر را، آما را. حمزہ زبر آ، زال زیر زی، یہ بچے کو لفظ بہت زیادہ بھولتا ہے. ازی، نون زبر نا، یہاں پہ زیر آ جاتی ہے. آزینا، اور مجہول پڑھنے والے اسے پڑھتے ہیں آزینا. آزینا نہیں پڑھنا ہے، آزینا. حمزہ زبر آ، زال زیر زی، آزی، نون زبر نا، آزینا. شین زبر شا، ہا زیر ہی، شاہی، دال زبر دا، شاہیدہ. یہاں پہ بھی شاہدہ نہیں کرنا ہے، شاہدہ. بار بار پڑھا جائے جو لفظ، پہلے والی عادت ہو کہ چھوٹ جائے وہ. شاہدہ، آذینہ، شاہدہ. وا زبر وا، لام زبر لا، والا، دال زبر دا، والادا. تو پیش تو، وا دو زبر ون. اب یہاں پہ بھی جیسے اوپر بتایا ہے کہ ہودن ایسے نہیں کرنے دینا بچے کو، ایسے ہی ہودن، ایسے ہی یہ لفظ ہوگا تو ون، تو ون. تو ون نہیں کرنا ہے، تو ون. اور یا نہیں پڑھی جائے گی، چھوڑ دی جائے گی یہاں پہ. را زبر را، فا زبر فا، رافا، عین زبر آ، رافع. یہاں تک کافی ہے، ویڈیو زیادہ لمبی ہو رہی ہے. اگلی ویڈیو کے لیے اجازت. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.